آپ کو یہ مثال بھی پسند آئے گی۔ حاضرین توجہ فرمائیے، عشق کی باتیں، اور عشق والے ہی ان کی قدر افزائی کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ نے دیکھا ہوگا شرعی طور پر تو زکوٰۃ مال پر لگتی ہے، لیکن فصل پر عشر ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یا یہ خشک زمینیں ہیں، صحرائی زمینیں ہیں، یا یہ آبی زمینیں ہیں۔ اگر آبی زمینیں ہیں تو اس پر اور زیادہ لگان لگتا ہے، اور اگر یہ خشک ہیں تو اس پر تھوڑا لگتا ہے۔ لیکن آباد زمین پر ہی عشر واجب ہے۔ جو زمین آباد نہ ہو اس پر عشر واجب نہیں ہے۔ تو دوسرے معنی میں جب تک آدمی عقل و ہوش کے دائرے کے اندر ہے شریعت کی پابندی ہے، اور جب عقل و ہوش سے نکل کر محبوب کے جلووں میں گم ہو کر عقل قربان کر گیا تو عشق والے کو شریعت بھی آزاد کر دیتی ہے۔ اچھا دیکھیے، جب آدمی سو جائے تو آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم؟ نہیں کہتے نا، نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیا وہ مر گیا؟ کیا وہ مر گیا؟ مرا تو نہیں ہے۔ سلام اس لیے نہیں کہتے، سنتا نہیں، اور اس وقت شریعت کا اس پر پہرا نہیں۔ بندہ سو گیا، شریعت کے پہرے سے آزاد ہو گیا، اب اس پر نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، نفل فرض نہیں، وظائف فرض نہیں، تلاوت فرض نہیں، عبادت فرض نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جاگے گا، ہوش میں آئے گا، سب فرائض اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو جب سو گیا تو مومن دیکھتا ہے کہ یہ مومن تو سویا ہوا ہے، تو جب شریعت نے اس کو آزاد کیا تو السلام علیکم کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جب عقل و ہوش کی حد سے نکل جائے تو شریعت آزاد کرتی ہے، اور جو زمینیں آباد ہوتی ہیں ان پر لگان ہے، مالیہ ہے، ان پر عشر ہے، اور جنگلات پر بھی عشر ہے، جنگلات پر بھی مالیہ ہے۔ حکومت تو آپ سے لگان لے گی، عشر لے گی، مالیہ لے گی کہ آپ نے زمین آباد کی ہے، لیکن جنگل اس سے مالیہ لینے کے بجائے اس پر معاوضے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندہ عقل و ہوش میں ہو تو شریعت مالیہ لیتی ہے، اور جب عقل و ہوش سے گزر جائے تو مالیہ کیا لے گی، اس پر تو پہرے دار کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کو اور بھی آسان کر دوں، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان کے مطابق، جنا ہک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام نے یاد ریو نے گزرے کال مکالوں، جنا ہک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام نے یاد ریو نے گزرے کال مکالوں۔ کال مکال تو شریعت کی حد کو کہتے ہیں، بول چال کو نہیں کہتے۔ کال مکال شریعت کی حد ہے، جب شریعت کی حد سے نکل گیا تو شریعت کی گرفت بھی ختم ہو گئی۔ جب گرفت ختم ہو گئی تو کہاں نماز، کہاں کچھ۔ نماز تو پڑھتے اس لیے کہ محبوب ملے، اور جب محبوب ملے تو ایسا ملے کہ جدائی ہو ہی نہ سکے، پھر نماز کیسے ہوگی؟ سو اس بنا پر حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جز کے صاحب ذوق کے شناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شورا آب، کہ یہ جو فرق کرنے والا ہے نا، پہلے چاہیے اس کی عقل ٹھیک ہو، اس کے بعد اس کا علم ٹھیک ہو، اس کے بعد اس کا ذوق کامل ہو۔ یہ چیزیں جب مکمل ہوں تو پھر وہ امتیاز پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو اپنے اور انبیاء کے درمیان، اپنے اور اولیاء کے درمیان جو پاکان حق
اور اپنے درمیان فرق نہیں کر سکتا، معلوم ہے نہ وہ صاحب عقل ہے، نہ وہ صاحب ذوق ہے، نہ وہ صاحب علم ہے، وہ حیوان ہی حیوان ہے۔